بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ہے یہ دوسرا سبق ہے اور اس میں آج ہم باب صلاۃ المسافر کا دوسرا سبق ہے اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اس میں پہلے صرفی تحقیق پیش کریں گے اور صرفی تحقیق کے اندر اگر صیغہ بتائیں گے تو صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس میں 6 اقسام آ جائے، 6 اقسام آ جائے، 7 اقسام آ جائے۔ 6 اقسام سے مراد ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اس کی آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ کلمہ ہمارے سامنے آیا ہے، اسم ہے تو اسم کی کیا علامت پائی جا رہی ہے، فعل ہے تو فعل کی کیا علامت پائی جا رہی ہے۔ اگر فعل ہے تو اس میں آپ نے 6 اقسام بتانی ہے۔ 6 فارسی کا لفظ ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے فعل ہے، 6 اقسام بتانی ہے۔ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے وغیرہ، یہ باتیں بتانی ہوتی ہے۔ پھر 7 اقسام میں آ جائے۔ آپ دیکھیں 7 اقسام کے اندر یہ محموز ہے، صحیح ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے۔ اب اس کا باب بتائیں، پھر مثبت ہے، منفی ہے، لازم ہے، متعدی ہے، یہ ساری باتیں بتائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ الوسط، واو نئے جملے کے شروع میں ہے تو بھائی یہ واو استنافیہ ہوگا۔ الوسط یہ ہم نے بتایا تھا کہ واحد جمع مذکر دونوں کے لیے معنی ہوتا ہے معتدل، یعنی درمیانی سیر بول دیں آپ اس کو، اور یہ صفت مشبہ ہے، یعنی کہ اسے آپ اس میں مشتق بھی بول سکتے ہیں اور صفت کا صیغہ ہے۔ یہ صیغہ واحد مذکر اور ثلاثی مجرد مثال بابی۔ مثال کیوں بولا؟ کیونکہ اس کے فا کلمے میں حرف علت واو آ رہا ہے، مثال ہوگا۔ اب اس کا باب کون سا ہوگا؟ ضربا یضربو، ضربا یضربو۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے جو آیا ہے تو سیر، تو اس کا بتا دیا تھا ہم نے، سارا یسیر سیرن، مسیرن بھی مصدر آتا ہے۔ جی ہاں، سیرن بھی اور مسیرن بھی مصدر آتا ہے۔ یہ ہم نے کل اس کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیا تھا۔ اب آگے چلیں۔ آگے ہمارے سامنے آیا ہے الابلی، الابلی۔ تو آپ نے دیکھنا ہے پہلے ابل ہے تو اسم، کیونکہ اسم کا علامت پائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں جامد ہے، پھر جامد میں آپ نے دیکھنا ہے ثلاثی ہے، 3 حرفی ہے، یا رباعی ہے 4 حرفی ہے، یا خماسی ہے 5 حرفی ہے۔ جیسے ثلاثی ہے تو جیسے زیدن، اور رباعی ہے جیسے جعفرن، اور خماسی ہے سفرجلن۔ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے۔ ابل اس میں جامد لیکن ثلاثی ہے۔ حمزہ با لام 3 حرف ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اب دیکھیں حمزہ آ رہا ہے نا، اور حمزہ کہاں ہے؟ فا کلمے میں آ رہا ہے تو معموز الفا ہو گیا یہ۔ جی، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارے سامنے مشیون۔ جی ہاں، اب یہ مشیون دیکھیں تو اس طرح آپ بتائیں گے کہ مصدر ہے یہ ثلاثی مجرد کا ناقص یائی۔ ناقص یائی کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے لام کلمے میں حرف علت یا آ رہا ہے۔ از باب ضربا یضربو، مشا ماضی، اور یمشی مضارع، اور مشین، اور مشین بھی مصدر آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا امر بنے گا امشی، امشی تو چل، یہ بھی دیکھ لیا کریں آپ، ٹھیک ہے۔ ماضی کیا بنی؟ مشا، مضارع کیا بنا؟ یمشی، امر کیا بنے گا؟ یمشی ہو گیا مضارع اور امر بنے گا امشی۔ جیسے رما ماضی، یرمی مضارع، ارمی یہ امر ہوگا۔ امر بنانے کا طریقہ کار دیکھ لیا جائے کہ امر کیسے بناتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر امر کا صیغہ آپ پہچان جائیں گے۔ جی، اس کے بعد ہمارے سامنے ہے الاقدام۔ آپ نے دیکھنا ہے یہ الاقدام جمع ہے، اور یہ قدم، القدم کا مطلب پاؤں، مونس ہے اور کبھی مذکر کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسم میں آپ دیکھ لیں مفرد ہے، تسنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ اب یہ جمع ہے تو کون سی جمع ہو سکتی ہے؟ ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، کیونکہ ہم نے بتایا قدمن اور اقدامن ٹوٹ پھوٹ باقی ہوگی تو ہم اس کو بولیں گے جمع مکسر ہے۔
اس میں جامد ہے ثلاثی مجرد صحیح، قاف دال میم صحیح ہے بالکل۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آ رہا ہے فی، تو حرف ہے فی البری، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب عامل داخل نہ کریں نا تو پھر یعنی کہ عامل مانوی داخل کریں، البرو خشک زمین اس کا معنی ہوتا ہے، جمع آتی ہے برور۔ اچھا یہ اس میں جامد ہے خشک زمین، آپ پہچانا کریں، ترجمہ کر کے دیکھا کریں، منجد کھولیں، منجد میں زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ جامد ہے، یہ مشتق ہے، یا یہ فعل ہے، یا یہ مصدر ہے۔ ہم آپ کو جتنا بھی بتا دیں لیکن آپ کی محنت ہے، جب تک آپ منجد نہیں کھولیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ منجد اپنے پاس رکھیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، منجد کے بغیر آپ اچھے عالم نہیں بن سکتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ منجد لازمی، ہم یہاں بتا دیں گے، اور ہم یہاں کہاں سے تیاری کر کے آ رہے ہیں؟ المنجد سے تیاری کی ہے، لسان العرب سے تیاری کی ہے۔ تو یہ لغت کی کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں، زبردستی دیکھیں، کوئی بھی آپ کے سامنے اسم آتا ہے، فعل آتا ہے، حرف آتا ہے، منجد کھول لیں آپ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ منجد کے بغیر آپ اچھے طریقے سے نہیں بتا پائیں گے یہ جامد ہے۔ ہم کتنا بتائیں، جتنا بھی بتا دیں آپ کو، لیکن آپ کا تجربہ کب ہوگا آپ کو؟ جب آپ منجد کو کھولیں گے۔ اس میں جامد ثلاثی مجرد یہ ہے مضاعف، جس میں دو ہم جنس حروف آ جائے نا۔ اور آپ دیکھیں برن اصل میں تھا بارہ رن، ہم آپ کو قاعدہ بتاتے ہیں، آپ کھولیں نصاب الصرف صفحہ نمبر، ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر جو ہے نا اس کا قاعدہ نمبر 2 ہے، نصاب الصرف ہے، صفحہ نمبر 187 ہے، جا کے کھول کے دیکھیں۔ نصاب الصرف کا قاعدہ نمبر یعنی کہ یہ جو ہے مضاف کا قاعدہ نمبر 2 ہے، نصاب الصرف اس کا نصاب الصرف کا صفحہ نمبر 187 ہے۔ مضاف کا قاعدہ نمبر 2 نصاب الصرف صفحہ نمبر 187 پر یہ قاعدہ لکھا ہے کہ اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے مددن، آخر میں دیکھیں دو حرف آ رہے ہیں متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، مددن سے مدن، بارارن سے برن۔ تو یہ اس کی ہم نے تعلیل بھی آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آ رہا ہے جبل، فی الجبلی جامد ہے، ٹھیک ہے، جیم با لام ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے، اس کی جمع جبال آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو بابی حرف ہے، ما موصولہ ہے، اسم ہے یناسبو، یناسبو ہے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر یناسبو کیا ہے جناب۔ یناسب ناسبہ یناسبو مناسبتاً، مناسب ہونا، مصدر کا معنی بتا دیں یہاں پر۔ اب صیغہ، تو صیغہ اس طرح بتائیں، میں نے پہلے بتایا سے اقسام آئے، شخص اقسام آئے، ہفت اقسام آ جائے۔ یناسبو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، کیونکہ مضارع کی علامت پائی جا رہی ہے، وہ کیا حروف عطائن میں سے یار ہے۔ ثلاثی مزید فی، ثلاثی نہیں ہے یہ، ثلاثی مزید فی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بھی حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے۔ اسباب مفاعلہ، اسباب مفاعلہ، ناسبہ یناسبو مناسبتاً، یہ اور یہ صحیح ہے۔ نون سین با اس کا مادہ ہے، آپ منجد کھولیں، نون سین با میں جائیں، پہلے آپ کو ثلاثی ملے گا، پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں، پھر آپ کو باب مفاعلہ بھی مل جائے گا۔ فی البحری ہے، بحر سمندر، دیکھیں پہچانا کریں کہ بحر، کیونکہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نا، مصدر کی پہچان کیا ہے؟ نا آتا ہے آخر میں، سمندر کھاری پانی بھی مانا ہے اس کا، اس میں جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے، بحر صحیح ہے یہ، تو منجد سے بھی پتہ لگ جائے گا یہ اس میں جامد ہے۔ اعتدال، دیکھیں اعتدال آیا ہے بر وزن افتعال، اعتدال یعتدل اعتدالا مصدر ہے ثلاثی، یعنی کہ یہ مصدر ثلاثی مزید فی، اب بے حمزہ ہے، با حمزہ وصل، اسباب افتعال،
صحیح ہے معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، مصدر کا معنی بتایا، سیدھا ہونا، ماضی بنے گا اعتدل یعتدل اعتدالا، اجتنب یجتنب اجتنابا، افتعل یفتعل افتعالا۔ تو یہ ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ عین دال لام اس کا مادہ ہے، تا باب افتعال کی علامت ہے۔ ریحن، ریحن ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے، آپ بتائیں گے کمنٹ کے اندر، ریحن ہوا، آخر میں نہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا تو کیا کہیں گے؟ اس میں جامد ہے یہ، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد ہے، اجوف وہ بھی ہے، اجوف وہی نا جس کے عین کلمے میں حرف علت آ جائے، اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں، معطل العین بھی کہتے ہیں، اجوف بھی اس کا نام ہے۔ اجوف کی دو قسمیں، اجوف واوی، اجوف یائی، یہ اجوف واوی ہے۔ ریحن میں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی واو نہیں ہے، اصل میں تھا ریحن، اصل میں کیا تھا؟ ریحن۔ جی ہاں، ہم آپ کو اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ نصاب الصرف آپ کھولیں، سبق نمبر 39 مثال کے قواعد، صفحہ نمبر 203 پر آپ دیکھیں گے یہ والا قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ واو ساکن، یہ واو ساکن تھی، ما قبل مکسور، ما قبل مکسور تھا، کو یا سے بدلنا واجب ہے، لیکن شرط ہے، بس شرط ہے کہ وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو، نہ مدغم ہو، جیسے میوعادن سے میعادن، مفلادن سے میلادن، مفزانن سے میزانن، ریحن سے ریحن۔ چلیں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں۔ والدہ میلاد، میلاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے، مسلمانوں کی بڑی عید آنے والی ہے، شیطان کو مرچیں لگنے والی ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد، والدہ یلد ولادتن سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، میلاد اصل میں تھا میولاد، میولاد، یہ والا قاعدہ لگا سے بنا میلاد، ظرف کا صیغہ ہے۔ میلاد کا میننگ کیا ہوگا؟ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کی جگہ، پیدائش کا وقت۔ اب جس محفل کے اندر نبی علیہ السلام کے پیدائش کے واقعات یا سرکار کے معجزات کا ذکر کیا جائے، سرکار کے اخلاق کا ذکر کیا جائے، وہ محفل ہمارے نزدیک محفل میلاد ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں سرکار کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ تو پتہ لگا میلاد کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا میلاد خود منایا کرتے تھے، پیر والے دن روزہ رکھ کے۔ تو میلاد ظرف کا صیغہ ہے۔ امام ترمذی نے پورا ایک باب باندھا ہے، میلاد النبی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو والدہ یلد ولادتن سے میلاد ظرف کا صیغہ ہے۔ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مادہ واو لام دال باب ضرب یضرب اور مثال بابی ہے، پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ۔ آئیے اب اس کے بعد ہم نحوی ترکیب کریں گے۔ یہ مختصر سی عبارت ہے، واو استنافیہ ہے، الوسط معرفہ ہے، مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل جناب رکھتا ہے، تو بنائے اسے مبتدا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ الوسط پھر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، بالکل مرفوع ہوتا ہے، بالکل مسند الیہ ہوتا ہے، بنا دیں الوسط کو، بنا دیں معرفہ۔ صحیح رو یہ ہے نکرہ، اور قاعدہ یہی ہے معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر، لیکن صحیح رو نکرہ ہے، الابلی معرفہ، یہاں پہ قاعدہ لگے مضاف مضاف الیہ، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف مضاف الیہ۔ تو ہم اس سے بنا لیں گے سیر الابل کو بنا لیں گے معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو بھی ہے، مشی الاقدام، تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم بنا لیں گے مضاف مضاف الیہ ہو کے، مضاف بن جائے گا مشیو، لیکن مصدر ہے نا، الاقدام میں مضاف الیہ، فی البر جار مجرور، مشیو کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا معطوف۔ اچھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ
خبر اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وفی الجبل بما یناسب، اس کی ترکیب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو فی البر کو بنائیں، دو تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں. فی البر کو بنائیں معطوف علیہ واو اور عطف، ٹھیک ہے. فی الجبل کو بنا لیں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. اب یہ مشیو کے متعلق کر دیں اس کو بھی. یہ جو سیر ہے نا، تنازع فعلان آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے ہدایت الناف کے اندر پڑھا. سیر جو نا، سیر اور مشیو، یہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ فی البری و فی الجبری میں ہم عمل کریں، ٹھیک ہے. سیر کو بھی دے سکتے ہیں، مشیو کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو پہلے آئے پہلے پائے. غالباً یہ بسیوں کا قول ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو عمل دے دیں پہلے کو. تو فی البر معطوف علیہ واو عطف، فی الجبر معطوف علیہ اپنے معطوف مشیو کے متعلق ہو جائے گا. بات جا رہا ہے ما موصول ہے، یناسب فعل، ہوا ضمیر فاعل، آگے ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر. اس کو بھی مشیو کے متعلق کر دیں، ٹھیک ہے جی. ایک ترکیب تو یہ ہو گئی. اور یہ مشیو، یہ معطوف، اور سیر الابل یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ایک ترکیب یہ کر دیں جو کہ مراکز فلاح والوں نے کی ہے، یو تابرو نکال دیا. یو تابرو فی الجبل بما یناسبہ، ٹھیک ہے. یو تابرو کے اندر ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے الوسط کی طرف. تو پھر عبارت یوں ہو جائے گی یو تابر الوسط فی الجبل بما یناسبہ. یو تابر الوسط فی الجبل بما یناسبہ. یو تابر فعل ہوا ضمیر نائب الفاعل، فعل مجہول ہے. فی الجبری اس کے متعلق ہوگا با جار ہے، ما موصول ہے، یناسب فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ کے صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مجرور، جار مجرور کو بھی آپ یو تابارو کے متعلق کر سکتے ہیں. یہ بھی احتمال ہے. ایک جملے کی آپ کئی ترکیبیں کر سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. فی البحر اعتدال الریح، بھائی واو استنافیہ ہے، فی البحر جار مجرور. آپ یہاں پہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس کو اعتدال کے متعلق کر دیں. جار مجرور مقدم ہو یا مؤخر ہو متعلق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کلی کو قدیر کے متعلق کر رہے ہیں. چلیں جی، آپ دیکھیں فعل باری جار مجرور اعتدال کے متعلق، اعتدال نکرہ ری معرفہ مرکب اضافی ہو کے یہ بن جائے گا. اس کو آپ بنا لیں، یا تو نائب الفاعل بنا لیں، کس کا؟ یو تابرو کا. یو تابرو فعل یہ اس کا نائب الفاعل جملہ فعلیہ خبریہ. یا آپ یہاں پہ الوسط مبتدا نکال لیں اور اعتدال الریح کو بنا دیں آپ مرکب اضافی کر کے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے. فی الجبل، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں عامل کون سا ہے، ٹھیک ہے. توجہ کے ساتھ اعراب کون سا ہے. الوسط، جیسے بات ہے مبتدا خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے، مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو الوسط کے اوپر جو اعراب ہے نا، اعراب حرکت ہے، اصلی ہے اور لفظی ہے. سیرو، اچھا الوسط نحو کی اصطلاح میں مفرد منصرف صحیح ہے حالت رفع دمہ سے. سیرو مفرد منصرف صحیح حالت رفع دمہ سے. ابلی مفرد منصرف صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ. لیکن سیرو کا اعراب اصلی ہے، اعراب الحرکت ہے اور لفظی ہے. ابل کا اعراب اصلی ہے، لفظی ہے اور اعراب الحرکت ہے. مشیو، یہ مشیو ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کن کی اصطلاح میں؟ نحویوں کی اصطلاح میں. نحویوں کی اصطلاح میں یہ ہے زیدن، جیسے زیدن یہ مفرد منصرف صحیح ہے. ایک جاری مجرور صحیح ہے، جیسے دلبن مشیون، دلبن مشیون زبیون، تو پھر یہ جاری مجرور صحیح ہو جائے گا. نحویوں کی اصطلاح میں جاری مجرور صحیح کے قائم مقام، اس کی حالت رفع دمہ سے، ٹھیک ہے. اور اقدام جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصب فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. مشیو کا اعراب الحرکت ہے، لفظی اصلی ہے. فی اس میں عامل ہے. البری یہ مفرد منصرف صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. فی آگے واو مبنی ہے، فی مبنی ہے. جبلی مفرد منصرف صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ، اور اعراب اس کا جو ہے اعراب الحرکت ہے، اصلی ہے اور لفظی ہے. با مبنی ہے، ما مبنی ہے. یناسب فعل مضارع کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، کبھی یہاں فعل مضارع مرفوع ہے.
واو مبنی فی مبنی البحری مفرد منصرف صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ، اس کا اعراب بالحرکت اصلی لفظی، اعتدال مفرد منصرف صحیح اعراب الحرکت، اس کا اعراب اصلی ہے لفظی ہے، ری مفرد منصرف صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ، اعتدال مفرد منصرف صحیح حالت رفیع ضمہ کے ساتھ۔ عامل دیکھیں، میں نے عامل بتا دیا ہے، البسط میں عامل مانوی ہے، سیرو میں عامل مانوی ہے، لیکن سعی جو ہے معمول بھی ہے، اور یہ نہیں سیرو یہ کیا عامل ہے، یعنی معمول بھی ہے عامل بھی ہے، کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے وہ عامل قیاسی ہوتا ہے۔ مشیو یہ اس کا اعراب تبھی ہوگا، اس کا اعراب تبھی ہوگا کیونکہ معطوف جو ہوتا ہے نا اس کا اعراب تبھی ہوتا ہے، تبع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی البری فی عامل ہے، البری معمول ہے، مبتدا اور خبر دونوں، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا جو خبر مسند ہوتی ہے، فعل مسند ہوتا ہے، فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اب اس میں دیکھ لیں جو فعل ہے تو وہ مسند ہے، اور جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے، اور جو حرف ہے نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ اس کی ترکیب ہم نے کر دی، اب دیکھیں اب ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ البسط یعنی کہ درمیانی چال سے مراد، درمیانی چال سے مراد سیر الابلی اونٹ کی چال ہے، ومشی الاقدام فی البری اور میدان میں پیدل چلنا ہے، مبتدا خبر، درمیانی چال سے مراد اونٹ کی چال اور میدان میں چلنا ہے، وفی الجبلی اور پہاڑ میں، بما یناسبہ اس کے مناسب سے ہے، مناسبت سے ہے، اس کی مناسبت سے ہے، وفی البحری اور سمندر میں ہوا کا معتدل ہونا شرط ہے، ہوا کا معتدل ہونا شرط ہے۔ تو یہ مختصر سی ہم نے ترکیب کی ہے، لیکن ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر، 21 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے، تو ہم تھوڑا ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، آپ کمنٹ میں بتایا کریں، اور اگر آپ نے صرفی نحوی اجرا کے والے سے کوئی بھی مشورہ ہو آپ کا تو آپ کمنٹ میں بتا دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔